اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم خطبہ حجۃ الوداع کا مطالعہ کرنے چلے ہیں، اور یہ انسانیت کی ایک عظیم ڈاکومنٹ ہے انسانیت کے لیے، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی قیمتی ہے کہ وہ یہ ان الفاظ، یہ اس شخصیت اور اس ہستی کی طرف زبان سے وہ الفاظ نکلیں جو کہ اپنی جو ہے وہ منشا سے، اپنی مرضی سے بات نہیں کر رہی، بلکہ اس کا ایک ایک ہر لفظ جو ہے جو اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ کائنات کے خالق کی طرف سے جو ہے وہ عنایت کردہ ہے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم موقع کی مناسبت سے کہ یوم عرفہ گزرا ہے، یوم النحر کل ہے، اس خطبے کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے احسن انداز میں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ میں آگے رکھ دیتا ہوں کہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات کو لیں گے، پھر آپ کے پہلے اور آخری حج کے حوالے سے کچھ گفتگو رکھیں گے، اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے مختلف نکات رکھیں گے، اور پھر خلاصہ رکھ کر جو ہے اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ اس کی اہمیت کیوں ہے کہ پہلے ہم یہ تمام تاکہ ہمارا ایک کانٹیکسٹ، ایک بیک گراؤنڈ بن جائے، جس کے بعد ہم خطبہ حجۃ الوداع کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے پر قادر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذمہ داری دی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ اس دعوت کو جو ہے انسانیت تک پھیلائیں۔ آپ کی جو پہلی عمومی پکار جو فضا میں بلند ہوئی، وہ جو جنرل پکار تھی، اس کے تناظر کیا تھا کہ عرب میں یہ دستور رہا ہے کہ ہر قوم کے لوگ کسی بلند ٹیلے یا پہاڑی پر دیدبان بناتے، واچ ٹاور بناتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا اس واچ ٹاور کا؟ کہ جہاں ہر وقت ایک نگراں مقرر رہتا، جس کا کام یہ ہوتا کہ جب وہ دیکھتا کہ کسی طرف سے حملہ آوروں کی کوئی جماعت اس کی قوم پر حملہ کیا چاہتی ہے، تو کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو جاتا اور واہ صباحا کا نعرہ لگاتا، ہائے صبح کی مصیبت، ہائے صبح کی مصیبت۔ اس طرح جو ہے فوری طور پہ کمیونیکیٹ ہو جاتا کہ کوئی آفت بڑھ رہی ہے ہماری طرف اور ریڈی ہو جاؤ۔ تو یہ جب کمیونیکیشن ہوتی تو یہ پوری قوم کے لیے گویا الارم ہوتا، اور سب تلواریں سوچ کر مدافعت کے لیے باہر نکل آتے۔ اس کو نذیر اوریاں کہتے تھے، نیکڈ وارنر، کیونکہ وہ ننگا ہو کر جو ہے وہ یہ کرتا تھا، تو وہ وارنر تھا، نذیر تھا، لیکن کیسا نذیر تھا؟ بالکل ننگا اوریاں، کوئی کپڑے اس کے اوپر نہیں، اور یہی جو ہے وہ آنے والے چیلنج کے حوالے سے جو ہے وہ کی شدت کا معاملہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے تک اتار دیتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس بھی جو ہے وہ ایک خبر تھی، ایک اطلاع تھی، ایک زبردست قسم کی آفت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو آنے والے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے بالکل اسی طرح لوگوں کو اس سے آگاہ کیا کہ گویا وہ عقب سے نموداری ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں ان کے لیے لفظ نذیر مبین کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی آپ نے کپڑے تو نہیں اتارے، لیکن آپ نے اسی اسٹائل کو اپنایا، اور جو پہلی پکار لگی ہے تو اس پہلی پکار میں جو ہے آپ نے بھی لوگوں کو پکارا، اور جو ہے وہ کپڑے نہیں اتارے اپنے، اور آپ نے بھی لوگوں کو ڈرایا آنے والی مصیبت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پکار جو جنرل پبلک کے لیے تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے جو 23 سال ہیں، جو کہ نبوی یا پھر جو ہے وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ، اس کے اندر 3 کالم ہیں: عیسوی سال، سن نبوی اور مکی دور کے اہم واقعات۔ تو یہ 610 عیسوی ہے اور 0 سن نبوی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے وحی کا نزول ہوا، اور یہاں سے جو ہے وہ بند شروع ہو جائے گا جب وحی کا نزول شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 3 سال تک خفیہ دعوت ہے، اور پھر دعوت عام کا آغاز ہے، اور جبل صفا پہ تقریر ہے، اس کی طرف میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کشمکش ہے، آزمائشیں ہیں، جنہوں نے بات کو تسلیم کیا انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ پھر جو ہے اس کشمکش کے دوران طاقتور عناصر مثلا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے، دوسری ہجرت حبشہ ہے۔ پھر جو ہے وہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ ہے، شبہ ابی طالب میں محصوری ہے، بائیکاٹ بالآخر جو ہے وہ تکلیف دہ بائیکاٹ 2 سال کے بعد ختم ہوتا ہے۔ اور پھر جو 10واں سال ہے یہ عام الحزن بنتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 2 بڑے پشتیباں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ اس موقع پر آپ سفر طائف کرتے ہیں، اور سفر طائف کے اندر بھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ
بالکل الٹی ثابت ہوتی ہے. وہ پتھر مارتے ہیں, ایسا پتھر مارتے ہیں کہ آپ لہولہان ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف دہ واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانوں پر آپ کو بلاتے ہیں. واقعہ اسراء اور واقعہ معراج ہوتا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بریک تھرو دلواتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو ہے لوگ اسلام کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں, اور وہ معاہدے کرتے ہیں, وہ بیعت کرتے ہیں, بیعت عقبہ اولا اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جب یہ ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے راہ کھولتے ہیں کہ مدینہ میں جائیں گے وہ, اور مدینہ میں ایک نئی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا. تو یہ تو 13 سال ہے. یہ 13 سال جو ہے وہ عملاً دعوت, صبر اور بنیادی ٹیم کی تیاری ہے. اس کے اندر دعوت دی گئی ہے, صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور بنیادی ٹیم کی تیاری کا فریضہ انجام دے گی. یہ بنیادی ٹیم ہے جو کہ جو ہے وہ نیوکلیس کا رول ادا کرے گی آنے والے دنوں میں. اس کے بعد آپ کا مدنی دور ہے. تو پھر آپ کا پہلا جو ہے وہ اب سن ہجری کا دور شروع ہوا ہے. مسلمانوں نے یہ بہرحال جو ہے وہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے کہ جب فیصلہ کرنا تھا کہ اب مسلمان دنیا کی غالب قوت ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم اپنا کیلنڈر بنائیں گے, تو یہ سوال تھا کہ آخر کیلنڈر کی بنیاد کیا بنے گی. بہت سارے ایونٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ایونٹ ہے, غزوہ بدر کا ایونٹ ہے. تو طے یہ پایا کہ جو ہے وہ ایونٹ, وہ جو کہ اسلامی تحریک کا سب سے ڈیسائسو ایونٹ ہے, وہ کیا ہے, ہجرت ہے. ہجرت کے بعد معاملات بالکل بدل گئے. تو پھر ہجرت جو ہے وہ پیرامیٹر طے پایا, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس سے پھر ہمارا ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا. پہلی جو سن ہجری ہے اس میں تو ہجرت مدینہ وذات خود اور بساق مدینہ, دیگر جو قبائل کے ساتھ, دیگر جو کمیونٹیز کے ساتھ اور دیگر اقوام کے ساتھ جو معاہدے ہوئے. پھر 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہے, اور پھر دیگر جو ہے وہ پہلا جو قبیلہ قینوقہ ہے اس کا اخراج ہے. اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہے اور غزوہ بنو نذیر ہے جس کے اندر بنو نذیر کا اخراج ہے. ثانیہ بیر معونہ بھی اسی عرصے میں پیش آیا. اس کے بعد 5 ہجری کے اندر غزوہ احزاب ہے, اور بنو قریظہ ایک اور یہودی قبیلہ اس کو شکست ہوئی ہے. 6 ہجری کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا, اور اس خواب کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے, لیکن انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور ان کو بلاک کر دیا گیا. اس کے بلاک کرنے کے بعد جو ہے کچھ ایسے حالات بنے کہ ایک صلح ہوئی جس کے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو صلح حدیبیہ ہوئی, اور صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی موقع ملا, انہوں نے جہاں قریش کی طرف سے جو ہے وہ معاملات صحیح ہوئے تو مسلمانوں نے فوری طور پر خیبر کی طرف حملہ کیا, کیونکہ خیبر جو ہے بنیادی طور پر یہودیوں کے عزائم کا گڑھ تھا. یہودی مستقل وہاں سے جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہے تھے. تو صلح حدیبیہ ہوئی ہے, تو اس کے فوراً بعد غزوہ خیبر ہوا ہے. غزوہ خیبر کے بعد صلح حدیبیہ کے مطابق اگلے سال مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے آنا تھا. عمرۃ القضاء ہوا 7 ہجری میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ, یعنی کہ اس سال تو عمرہ نہیں کیا لیکن اگلے سال عمرہ ہو گیا. لیکن ابھی بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں کعبہ نہیں ہے, بیت اللہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. پھر اسی عرصے میں جنگ موتا ہوئی ہے, جو کہ رومن امپائر سے مسلمانوں کی جنگیں شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا. 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے 13 × 8 21 سال ہو گئے تحریک کو, اور فتح مکہ ہوئی ہے. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور طائف کا محاصرہ ہوا ہے 18 دن کا. اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ والا جو حج ہے, فتح مکہ رمضان میں ہوئی ہے. رمضان کے بعد حج آیا, یہ حج کفار کے طریقے پہ ہوا. اس کے بعد 9 ہجری ہے, 9 ہجری میں غزوہ تبوک بھی ہو گیا. اور اس دفعہ جو حج ہوا ہے اس کے اندر بہرحال آرڈر آ گئے کہ جو ہے وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں بھیجے گئے, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بقیہ آرڈرز کو لے کر گئے, اور جو ہے بتلا دیا گیا کہ آئندہ سال والا جو حج ہوگا وہ بالکل اسلامی طریقے سے ہوگا. اور آئندہ سال والا حج جو ہے وہ سن 10 ہجری میں ہوا ہے, جس میں خطبہ حجۃ الوداع دیا گیا ہے. یہ پیور اسلامی طریقے سے ہوا. یہی وہ واحد حج ہے جس کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب یہ حج ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ عام الوفود کا وہ سال شروع ہوا جس کے اندر ہر طرف سے وفد آ رہے تھے, اور اذا جاء نصر اللہ والفتح والی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہر طریقے سے ہر طرف سے لوگ آ کر اسلام کو قبول کر رہے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. تو یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال ہے. اور اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سلسلہ 8 9 10 آپ کے یوں سمجھیں کہ کنٹرول کے اندر مکہ جو آیا ہے وہ یہ 3 سال ہے, اور اس کے اندر جو تیسرا سال ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسلامی طریقے پر ٹھیٹ اسلامی طریقے پہ حج ہوا ہے, اور اسی میں آپ نے جو ہے وہ حج کیا ہے. اس حج کی اہمیت کیا ہے؟ نبوت کے 23 سال پورے ہونے کو تھے. عرب میں غلبہ دین کا کام کا حصہ بڑی حد تک انجام دیا جا چکا تھا. اب بہت کم وقت باقی تھا اور بہت سارا کام باقی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے کم وقت کے باقی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو
یمن کا گورنر جب بنایا تھا تو اس وقت بھیجتے فرمائی تھی، اور آپ نے حضرت معاذ کو کب بنایا تھا گورنر؟ 10 ہجری میں. تو 10 ہجری میں جب آپ نے یمن کا گورنر ان کو مقرر کیا تو فرمایا، وصیت کی، اے معاذ غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رونے لگے. تو یعنی کہ سب کچھ اندازہ ہو چکا تھا. سورہ اذا جاء نصر اللہ کے اندر ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی دیکھ رہے تھے. تو یہ جو حج ہے جو کہ جس میں خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا گیا ہے، اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن اس دنیا میں رہے. کتنا عرصہ دیکھیں نا، ذوالحج 10 ذوالحج کو جو ہے وہ حج ہے، اور پھر اس کے بعد محرم، سفر اور 12 ربیع الاول، تو کتنے دن رہ گئے. یہ حج گویا کہ اس تناظر بڑا امپورٹنٹ تھا کہ عرب کے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملاقات تھی، اور یہ دین کی ترجیحات، دین کی پرائرٹیز جو ہے وہ پہنچانے کا یہ موقع تھا جس میں سارے عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کو بات سنائی جا سکتی تھی کہ دین اسلام کی کیا ترجیحات ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واحد حج تھا، کیونکہ حج ایک فریضہ تھا. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے. تو حج کو کون سکھائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا تھا. تو اس کے احکامات کو سکھانے کا یہ واحد عملی موقع تھا. یہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عملی طور پر حج کر کے دکھایا کہ اسلامی طریقے سے حج کس طرح ہوتا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے فرائض کیا ہیں. تو حج کی کچھ تفصیلات کیا ہے. آپ جو ہے وہ 25 ذوالقعدہ 10 ہجری کو حج کے لیے روانہ ہوئے. یعنی کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ سے آپ کو مکہ پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ نے اچھا ٹائم لیا. 25 ذوالقعدہ 10 ہجری کو آپ حج کے لیے روانہ ہوئے. اچھا، آپ کے پیچھے کون تھے؟ حضرت ابو دجانہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں، انصاری ہیں. ان کو آپ نے مدینہ میں اپنی غیر موجودگی میں گورنر بنایا، عامل بنایا کہ آپ مدینہ کے معاملات کو اس وقت ہینڈل کریں. تمام ازواج مطہرات آپ کی جو ہماری امہات المومنین ہیں وہ آپ کے ہمراہ تھی. میقات پر لوگوں کو احرام کے احکام اور آداب سکھائے کہ میقات پر کس طرح جو ہے وہ احرام باندھنا ہے اور کیا کیا اسٹیپس لینے. تو 25 ذوالحج کو چلے تھے اور 4 ذوالحجہ کو مکہ میں آپ داخل ہوئے. 4 ذوالحجہ کو آپ مکہ میں داخل ہو گئے. تو حج کی کچھ تفصیلات کیا ہیں. دوران حج لوگوں کو آپ حج کے احکامات بتلاتے رہے. 8 ذوالحجہ یعنی کہ جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، آپ منی تشریف لے گئے اور 9 ذوالحجہ کی صبح تک وہیں قیام فرمایا. القصفہ اونٹنی جو ہے اس پر آپ عرفات پہنچے اور خطبہ جو ہے وہ آپ نے عرفات میں ارشاد فرمایا. اس طرح دیگر مناسک حج ادا کرتے ہوئے 10 اور 11 ذوالحج کو بھی آپ نے یہ 10 ذوالحج یعنی کہ یوم النحر ہے، اور 11 کو پھر ایام تشریق شروع ہوتے ہیں. 10 اور 11 ذوالحج کو بھی خطبات جو ہے وہ ارشاد فرمائے. حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خطبات ارشاد فرمائے، جیسے کہ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے. حجۃ الوداع میں کتنے، یعنی کہ آخری جو حج ہے اس میں کتنے خطبات ہیں؟ 4 خطبات ہیں. امام نووی کا کہنا ہے. ہمارے نزدیک 4 خطبات ہیں. پہلا مکہ میں کعبے کے نزدیک ذوالحجہ کے 7ویں دن دیا آپ نے، کعبے کے نزدیک ذوالحجہ کے 7ویں دن. دوسرا مسجد نمرہ میں عرفہ کے دن جو مشہور ہے. تیسرا منی میں نہر کے دن، اب یہ قربانیاں یوم النحر آ گیا 10 ذوالحجہ. اور چوتھا ایام تشریق کے دوسرے دن منی کے اندر. تو یہ خطبات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. 13 ذوالحجہ کو کیا ہوا؟ 13 ذوالحجہ کو عشاء کے بعد آپ نے طواف وداع کیا اور پھر واپس مدینے کی طرف عازم سفر ہوئے. 25 ذوالقعدہ کو نکلے اور 13 ذوالحجہ کو یعنی پورا پروسیس مکمل کر کے آپ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. تو اب یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے، یوم عرفہ کا جو اجتماع ہے، جمعہ 9 ذوالحجہ کو 10 ہجری کو جبل الرحمہ پہ آپ نے میدان عرفات کے 1.5 لاکھ حاضرین سے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطاب فرمایا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی. ڈاکٹر حمید اللہ ہماری تاریخ اسلام کے بڑے اسکالر ہیں. حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ نفاذ اسلامی کے تناظر میں رہے. پھر یہ فرانس چلے گئے اور فرانس میں ہزاروں فرانسیسیوں نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا. تو ڈاکٹر حمید اللہ کے ہی جنرل ضیاء صاحب نے ان کو بلایا تھا، تو بھاولپور میں انہوں نے کچھ خطبات دیے تھے، تو ان کو خطبات بھاولپور کہا جاتا ہے.
تو ان کی جو کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 302 سے صفحہ نمبر 305 تک جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو انہوں نے ابتدا میں لکھا ہے کہ اسے تاریخ نے خوش قسمتی سے محفوظ رکھا ہے. اس خطاب کو انسانیت کا منشور اعظم کہا جاتا ہے. انسانیت کا منشور اعظم. سنن ابی داؤد میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے دن اونٹ کی رکابوں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. اونٹ تاکہ آپ زیادہ ویزیبل ہو تو اونٹ کی رکابوں میں کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے یہ عرفہ کا خطبہ دیا ہے. اچھا، یہاں پر آ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس سوال پہ، پھر ہم جو ہے وہ خطبے پہ آ جائیں گے کہ یہ اب 1.5 لاکھ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ افراد نے سنا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی تقریر اتنے سارے لوگ سن سکیں؟ اس زمان میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے، اعلی مکبر الصوت تو نہیں تھا، تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، ایک آدمی خطبہ دے رہا ہے اور 1.5 لاکھ افراد اس کو سن رہے ہیں؟ اس کے جوابات پہلے ہم تلاش کر لیتے ہیں. تو ہمیں پرانے زمانے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اس دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو لاؤڈ اسپیکر سے پہلے کی دنیا ہے. اس زمانے کے اندر ایک جاب ہوتی تھی نیوز شاؤٹر کی، جو کہ دنیا کو چیخ چیخ کر خبریں بتلاتا تھا. ہمارے یہاں نیوز کاسٹر ہوتا ہے، پرانے زمانے میں نیوز شاؤٹر ہوتا تھا. تو ایک بہت بڑا مبلغ جو ہے وہ امریکہ کے اندر گزرے ہیں، جارج وائٹ فیلڈ. تو جارج وائٹ فیلڈ جو ہے وہ 1714 میں پیدا ہوئے اور 1770 میں ان کا انتقال ہوا 55 سال کی عمر میں. تو جارج وائٹ فیلڈ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہی پریچ ایٹ لیسٹ 18,000 ٹائم، 18,000 تقریریں کی ہیں، اور تقریباً 10 ملین 1 کروڑ افراد نے ان کی تقریروں کو سنا ہے جارج وائٹ فیلڈ کی. تو اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا اسکالر ہے بینجامن فرینکلن نے، بلکہ جو ہے وہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو ہے وہ اب بینجامن فرینکلن نے سن رکھا تھا کہ جارج وائٹ فیلڈ کی تقریریں جو ہیں، جارج وائٹ فیلڈ کی تقریر اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اتنی زور سے بولتا ہے یہ بندہ کہ دور دور تک لوگ سنتے ہیں. تو انہوں نے پورا حساب کتاب لگایا. تو ان کا یہ بریڈ فونٹ کے نام لکھا ہے امیجننگ دین ا سیمی سرکل آف وچ مائی ڈسٹینس شوڈ بی دی ریڈیس اینڈ دیٹ اٹ ور فلڈ ود آڈیٹرز to each of whom I would allow 2 square feet. I computed that he might well be heard by more than 30,000 people. تو جارج وائٹ فیلڈ کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ 30,000 لوگ جو ہے وہ بینجامن فرینکلن کے خیال میں بیک وقت جو ہے وہ تقریر کو اچھی طرح سن سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو پہلے زمانے میں جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو لوگ بڑے زور زور سے بات کرتے تھے. اسی لیے جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے انگریزی کے اندر جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹینٹر. یونانی دیومالی کردار ہے اسٹینٹر. اور ارسطو نے لکھا ہے اپنی کتاب پولیٹکس کے اندر، سیاسیات میں جو 7ویں کتاب ہے چیپٹر نمبر 4 ہے، کہ اگر کوئی جرنل ہو، اگر کوئی فوجی جرنیل ہو، اور who can be the journal of such a vast multitude or who the herald unless he have the voice of the stentor. تو اسٹینٹر ایک ایسا کردار ہے جو یونانیوں کے ہاں کہ وہ جو بولتا ہے تو دور دور تک آواز آتی ہے، دور دور تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے. تو جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے وہ اپنی فوج کی کمان کر رہا ہے اور اس کی آواز وہ جرنیل ہے اور اس کی آواز جو ہے پبلک تک دور، جو فوجیوں تک دور دور تک نہیں پہنچ رہی، تو وہ کس طرح جو ہے کمانڈ کر سکتا ہے؟ تو ارسطو نے کہا ہے کہ اس کے پاس آواز اسٹینٹر جیسی ہونی چاہیے. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ تقریر کرنے والے کی آواز بہت زبردست ہونی چاہیے. نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ کہ ایک مقرر تقریر کرے اور کئی مکبر جو ہے مجمع میں کھڑے ہوں مختلف جگہوں پر، وہ سنیں اور اس کی بات کو آگے بڑھائیں. اس طرح مکبر جو ہے بات کو دور دور تک لے جائیں اور دور دور تک جو ہے وہ آواز سنائی دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کیا ہوا؟ تو خطبہ حجۃ الوداع کے مکبر کون ہیں؟ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے جو احادیث کے اندر جو روایات ہیں اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ صفوان ابن امیہ ابن خلف کے بھائی ربیعہ نے ہر جملے کو دہرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکبر تھے وہ صفوان ابن امیہ ابن خلف تھے، جو کے بھائی ربیعہ تھے، جو کہ جو ہے وہ خطبے کو بار بار دہرا رہے تھے، ہر جملے کو دہرا رہے تھے. لیکن ایک اور روایت بھی ہم تک پہنچی ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ بہرحال جو صحیح ستہ وغیرہ میں تو نہیں ہے لیکن وہ میں نے لکھی ہے. دیکھیں ابن سعد کے اندر ہے، تاریخ ابن سعد کے اندر، اور اس میں کیا بات ہو رہی ہے
ہم مینا میں تھے کہ ہماری سنوائی تیز ہو گئی، ہمارے سننے کی حس تیز ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے تھے ہم اپنے ٹھکانوں میں بیٹھے اس کو سن رہے تھے. منازلنا، ہم اپنے منازل اپنے ٹھکانوں میں بیٹھے اس کو سن رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج کے مناسک کی تعلیم دینے لگے، یہاں تک کہ جب آپ جمرات تک پہنچے تو فرمایا اتنے چھوٹے کنکروں سے رمی کرو جو 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکی جا سکے. تو اب بتانے والی بات یہ ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اللہ نے ایسا کر دیا یا لوگوں کی سماعت کو ایسا کر دیا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی گفتگو کو بخوبی اپنے گھروں اپنی منازل کے اندر جو ہے وہ سن رہے تھے. اب ہم خطبہ حجۃ الوداع پہ آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جو دیا ہے جو کہ منشور انسانیت ہے اور انسانیت کا منشور اعظم ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. یہ باقاعدہ چارٹر ہے انٹائر ہیومینٹی کے لیے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس کے کچھ صفحات جو 3-4 صفحات ہیں ان میں آپ نے بالکل کمپائل کر دیا اردو کے اندر، تو اسی کو میں نے جو ہے بنیاد بنایا ہے اس پریزنٹیشن کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کا آغاز کیا، خطبے کا جو آغاز کیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی اسٹارٹ ہمارے ائمہ کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ اسی طرح کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. اب میرے لیے ٹائم کو بچانے کے لیے میں اب عربی نہیں پڑھوں گا. سب تعریف اللہ ہی کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں. ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ دلالت یا گمراہی عطا کر دے تو پھر کوئی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتا. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا. بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ جب بھی ہم کوئی سی گفتگو کا آغاز کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی سکھائے ہوئے آداب ہیں کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ ہمارے نفس جو ہیں وہ جو شر پیدا کرتے ہیں. ارے تم کتنے زبردست طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، انسان کے دل میں ریا پیدا کرتے ہیں، انسان کے دل میں تکبر پیدا کرتے ہیں. اور مجھے اس تناظر میں جو ہے وہ مولانا روم کی مثنوی یاد آ رہی ہے کہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک جو سانپوں کو پکڑنے والا تھا وہ نکلا برفانی علاقے کے اندر، اور وہاں ایک بڑا سا اژدہا تھا جو سردی میں ٹھٹر گیا تھا اور بالکل بے جان مردہ پڑا تھا. تو وہ سمجھا مر گیا ہے، تو اس نے جو ہے وہ بڑے سے اژدہے کو بڑی مشکل سے باندھا اور اس کو کھینچتا ہوا کسی طرح بوریوں میں سمیٹا اور کھینچتا ہوا بغداد لے گیا. اور رات کو پہنچ گیا بغداد اور صبح کا انتظار کرنے لگا. صبح جب سورج جو ہے وہ نکلا، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر کا ٹائم ہوا تو لوگ جاگ جاتے تھے فجر کی نماز کے لیے. تو جو ہے وہ اب لوگ جاگ گئے اور لوگ جو ہے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا دیکھو اتنا بڑا جو ہے میں اژدہا مار کر لایا ہوں، اور جو ہے پبلک اکٹھی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ بغداد کا سورج نکل آیا، اور بغداد کا جب سورج نکل آیا تو جو ہے وہ اژدہے کو گرمی لگی، اور جب گرمی لگی تو اژدہے نے انگڑائی لی اور اژدہا جو ہے تڑ 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 کر کے ساری رسیاں جو ہے اس نے توڑ ڈالی، اور پھر مجمع میں بھی ٹوٹ پڑا. اور وہ فرد جس نے اس کو کھینچ کر یہاں بغداد تک لے کر آیا تھا اس کو بھی اس نے ہلاک کر ڈالا. تو مولانا روم نے جو ہے وہ جو یہ مثنوی بیان کی تو اس میں یہی بیان کیا کہ اصل میں تم سمجھتے ہو کہ تمہارا نفس بڑا صاف ستھرا اور نیک ہے، اصل میں اس کو بغداد کی گرمی نہیں لگی ہے. اگر اس پہ بغداد کی گرمی لگے تو تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا نفس کتنا ہولناک ہے. ہم اصل میں فرعون کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یزید کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہمارے نفس کو وہ مواقع نہیں ملے جو فرعون کو ملے یا یزید کو ملے. تو یہ تناظر بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگتا رہے اور اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ وہ اپنے اس نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، تطہیر نفس کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہی بات کہ آغاز جو ہے وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسے ہوتی تھی؟ تقوی کی نصیحت سے نا، تقوی کی نصیحت. اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں جو بھلائی ہے. تو تقوی، قرآن حکیم کھولیں تو پہلی بات جو نظر آتی ہے ہدی للمتقین،
کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. تو جب تک کہ اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا نہیں ہوگا، انہیں اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ان کو خوف نہیں ہوگا، تب تک کہ وہ کچھ بات سمجھ ہی نہیں پائیں گے. ان الفاظ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہنے والے، ان کی ویلیو اس وقت ہے جب بندے کے اندر اللہ کا تقوی ہو. اگر اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو پھر وہ تمام باتیں جو آگے ہیں وہ بس ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کانوں سے نکالیں گے. تو میں اسی سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں جو بھلائی ہے. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بات کر دی جو کہ حضرت معاذ بن جبل سے بھی کہی تھی. اما بعد لوگوں مجھ سے سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ تم سے پھر نہ مل سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ آئندہ ہماری شاید ملاقات نہ ہو. اسی وجہ سے یہ خطبہ، یہ حجۃ الوداع تھا، اور پھر اس کے بعد جو تقریر ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کہلائی. اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے اندر جو ہے واضح طور پر جو ہے وہ فرمایا ایھا الناس سے بار بار گفتگو ہے انسانوں، لوگوں تمہارے خون، ان دماءکم، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تمہارے لیے ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک حرام ہیں، ایسے ہی حرام و محترم جیسے تمہارے آج کے دن، آج کے مہینے اور شہر کی حرمت ہے. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ حل بلغت اللہم فشہد. تو یہ تو آپ نے بار بار دہرایا ہے، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا. اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کیا بات کی جا رہی ہے. لوگوں سے ویسے کہا جا رہا ہے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو. تو بیسک ہیومن رائٹس کی بات ہو گئی. بیسک ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ ہر انسان کی جان اس کی اپنی جان ہے، اس کو ناحق نہیں مارا جا سکتا. اس کا مال جو اس نے کمایا وہ اس کا مال ہے، اور اس کی آبرو، یہ چیزیں جو ہے وہ دوسرے انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی ڈاکہ ڈال سکے. اور اگر حکومتیں اس مال میں سے کوئی ٹیکس وصول کرتی ہیں تو وہ ان سروسز کے بدلے لینے کی مجاز ہیں جو کہ وہ فراہم کرتی ہیں. جب یہ ہمارے انڈو پاک کے اندر جو کمیونسٹ آئے تو کمیونسٹ اصل میں اسی تناظر میں آئے، اور اس کا جو اسلامی تحریک نے مقابلہ کیا، اور بار بار جو ہے وہ اس باتوں کا کہ کمیونسٹ یہ کہتے تھے کہ پراپرٹی جو ہے نا وہ کسی کی نہیں ہوگی، پراپرٹی رائٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے، اور کوئی جو ہے وہ ملکیت کسی کا حق نہیں ہے، انفرادی ملکیت نہ. جبکہ اسلام نے باقاعدہ انسانی فطرت کے مطابق رکھا ہے کہ تمہارے اموال، انسان اگر اسے یہ پتا ہو کہ میں جتنی محنت کر لوں یہ مال جس کو میں نے کمائے تو گورنمنٹ کی ملکیت ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ کیا محنت کرے گا. تو جو ہے وہ یہی بات ذہن میں رکھنے کی کہ انسان دین فطرت ہے. انسان نے کہا ہے کہ تم جو محنت کرو گے تمہارا مال ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اتنا اجر جو ہے وہ سمیٹو. تو ہاں کیا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا. تو بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا یہاں تعین ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تو یہ رائٹس ہیں. اب افراد کے پاس جو ہے وہ دوسروں کی کچھ چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو ادا کرے، جس نے وہ اس کے پاس امانت رکھائی. یہ ہے وہ بات جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین کرتے رہے کہ بندوں امانت جو ہے وہ اس فرد تک پہنچا دو جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی. آپ خود سوچیں کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ اس بات کی، جس کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں پبلک کو، کیسی انہوں نے پوری فرمائی. زندگی خطرے میں ہے، حملہ کرنے والوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں ہیں کیونکہ آپ امین ہیں، اور آپ حضرت علی کو تلقین کر رہے ہیں کہ فلاں امانت فلاں کو دینی ہے، فلاں امانت فلاں کو دینی ہے، اور پورا اہتمام کر کے جاتے ہیں کہ جو ہے یہ امانتیں امانت والوں کو جو ہے وہ پہنچ جائیں، اور پھر آپ جو ہے وہ مدینے سے، مکہ سے نکلتے ہیں مدینے کے لیے. تو اور وہ دشمن ہے لیکن امانت امانت ہے، دشمن کی ہو چاہے دوست کی ہو، اس کو اس تک پہنچانا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امانت میں خیانت جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک قابل قبول چیز بن گئی ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک اس طرح کا ازم ہے کہ میں نے کر لیا تو کون سا برا کر لیا، فلاں بھی تو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑا فساد ہے، جس کی وجہ سے ہمیں امن نہیں ہے. امانت نہیں ہے تو امن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ امانت کیوں ختم ہوتی ہے؟ مال کی محبت. امانت کیوں جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے؟ کیونکہ بندے کو مال سے محبت ہوتی ہے, اور مال سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ربا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے ظلم جو انسانیت کے اوپر معاشی دنیا میں ہوتا ہے ربا, اس کو جو ہے وہ واضح طور پہ بتایا کہ یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا اسلامی حکومت میں. خبردار, جاہلیت کا سود اگر دیا جاتا ہے البتہ تمہارے لیے راس المال پر حق ہوگا. بالکل کلیئر کر دیا کہ ہر قسم کا ربا جو ہے وہ موضوع ہے, اب ختم ہے جاہلیت کے دور کا سود. لیکن جو راس المال ہے, مثلا میں نے کسی کو جو ہے وہ 1 لاکھ روپے قرض دیا اور اب اس پر جو ہے وہ 50,000 کا سود ہے, تو میں 50,000 روپے سود لینے کا مجاز نہیں ہوں. لیکن 1 لاکھ جو بیسک میرا جو فگر ہے, 1 لاکھ جو میں نے قرض دیا ہے, یہ راس المال ہے, یہ میرا حق ہے. البتہ تمہارے لیے راس المال پر حق ہوگا. نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا, نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی سود نہ رہنے پائے. اچھا, اب یہ کہاں سے آغاز ہو؟ بہت سارے لوگوں کے سودی قرضے چل رہے تھے. ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب, یہ بہت بڑے جو ہے وہ سود کا بزنس چلا رہے تھے. ان کے سودی قرضے جو ہیں وہ, تو واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کا ختم کرتا ہوں. میرے چچا, پہلا سود جس سے میں اس کی ابتدا کرتا ہوں, میرے اپنے چچا العباس بن عبد المطلب کا ہے. آپ کو راس المال مل جائے گا, آپ کا اوریجنل پیسہ, لیکن سود جو ہے وہ نہیں ملے گا. اب یہ ہماری یہ 2 پرابلمز ہیں ہمارے یہاں, دو نوعیت کے پرابلمز ہیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے, مثلا کسی نے قرضہ لیا, تو اگر قرضہ دینے والا طاقتور ہے, سٹی بینک کے جیسے, یا بدماش کوئی فرد ہے جو کہ قرضہ دیتا ہے سود خوری کا, تو اس کو جو ہے پبلک جو ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کو قرضہ بما سود دے. لیکن اگر کوئی شریف آدمی جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے, تو پبلک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اوریجنل قرضہ بھی نہیں تھی, قرضہ کھا جاتی ہے. یہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے خود یاد ہے اچھی طرح کہ میرے پاس ایک درخواست آئی کہ ایک فیملی ہے, بالکل جو ہے وہ ایک سودی قرضے میں جکڑ گئی ہے, سودی قرضہ دگنا ہو گیا ہے, اور وہ کسی طرح بھی سودی قرضے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جو ہے کچھ چندہ کر کے وہ قرضے سے اس فیملی کو نجات دلوا دی. اب یہ تھا کہ وہ جو قرضہ سے نجات دلائی تو وہ ہمیں قرضہ واپس کر دیں, اور خدا انہوں نے 1 پائی بھی واپس نہیں کیا میں, یعنی کہ وہ اس دوسری پارٹی کو سود سمیت جو ہے وہ پیمنٹ کسی طرح رو دھو کر رہے تھے, اور لیکن ہمیں انہوں نے. تو اب پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ امانت جو ہے وہ جب یہ, اور ہر طرح کی جو ہے وہ قرضہ جو بندہ لے, جو وعدے کرے اس کو پورا کرے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کرپشن کی ایسی نوعیت ہے کہ بغداد کا اجدھا ہر جگہ چھپا ہوا ہے, ایک غریب کے بھی اور ایک امیر کے بھی. کسی کو جو موقع ملتا ہے وہ اپنا ہاتھ دکھاتا ہے, اللہ ماشاء اللہ کسی کی جو ہے وہ اصلاح ہوئی بھی ہو, اور وہ جو ہے وہ قرضے کو اپنے پر پہاڑ سمجھے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے وہ دماغ آ گیا کہ بات یہ ہے کہ خبردار, جاہلیت کے خون گرا دیے جاتے ہیں. اور پہلا خون جس سے میں اس کی ابتدا کرتا ہوں وہ میرے چچا بھائی کے بیٹے عامر بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب ہیں. عبد المطلب کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام تھا الحارث تھا. تو الحارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ چچا. اور الحارث کے ایک بیٹے تھے ربیعہ جو غزوہ خندق کے موقع پر ایمان لائے. تو یہ آپ کے چچا بھائی ہو گئے. یہ جو آپ کے چچا بھائی ہیں ربیعہ, ان کے ایک بیٹے تھے عامر, یہ جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے, اور اب ان کا جو ہے وہ انتقام لینا تھا. تو بات یہ تھی کہ ایسے نہ جانے کتنے انتقام موجود تھے, ہر ایک جو ہے سلگ رہا تھا کہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اب جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا. جاہلیت کے خون گرا دیے جاتے ہیں, اور پہلا خون جس سے میں ابتدا کرتا ہوں میرے چچا بھائی کے بیٹے عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے. یہ اس حد تک جاہل قوم تھی اسلام کے آنے سے پہلے کہ جو مدینے میں جنگیں ہوئی ہیں, جو سب سے خونی جنگ ہے جو کہ اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی, وہ کس طرح آغاز ہوا ہے؟ ایک جو اوس اور خزرج میں سے ایک قبیلے کے کسی کے باغ کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے, اور دوسرے پارٹی نے اس کبوتری کے انڈے کو جو ہے وہ توڑ ڈالا. تو اس نے کہا میرے باغ کے اندر گھس کے تم نے کبوتری کو کے گھونسلے کو توڑا, انڈے کو توڑ ڈالا, میری ناک کٹ گئی. کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے خونخوار جنگ ہوئی جو اوس اور خزرج میں, جس کے سے نہ جانے کتنے جو ہے وہ یہ مدینہ کے لوگ مارے گئے.
تو مستقل جو ہے جاہلیت کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں تلے رون رہے ہیں. تو لیکن دو انسٹیٹیوشن ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھے. خبردار جاہلیت کے آثار اور عہدے گرا دیے جاتے ہیں. عرب کے اندر جو ہے مکے کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کے اندر جو ہے مختلف کیونکہ ایک سٹی اسٹیٹ تھی تو سٹی اسٹیٹ کے اندر جو ہے مختلف جو ہے وہ سسٹمز کار فرما تھے. دارالندوہ تھا جہاں پر پوری مشاورت ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے سسٹمز بنے ہوئے تھے. تو نبی کریم اب وہ مکہ جو ہے وہ ایک بڑے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بن گیا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جو سسٹم جو ہے وہ اس وقت کے برقرار رکھے, ایک سدانہ کا اور سقایا کا. سدانہ کا جو سسٹم ہے وہ کعبہ کی کلید برداری, کعبے کے جو رکھوالی ہے, کعبے کی چابی, اور سقایا جو پانی پلانے کی جو سسٹم تھا, ان دونوں سسٹمز کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا. پھر جو ہے وہ بات ہوئی کہ اگر فرض کریں کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ انسان کی جان, مال اور آبرو جو ہے وہ حرام ہے, لیکن اگر ہو جائے قتل تو پھر کیا بات ہے. تو قتل عمد جو ہے وہ جو جان بوجھ کے قتل ہو تو اس پہ تو واضح طور پہ قصاص ہے, یعنی کہ آپ جو ہے وہ اس بات کے مستحق ہیں اگر آپ وارث ہیں کہ اس کو قتل کروا دیں اسلامی حکومت کے ذریعے جس نے جو ہے وہ قتل کیا ہے. لیکن یہ قتل عمد ہے جان بوجھ کے. لیکن فرض کریں شبہ العمد ہے. شبہ العمد کا مطلب مشابہ عمد. تو مشابہ عمد کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک پتھر مارا, آپ بس اسے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, بس زخمی کرنا چاہتے تھے, لیکن اس پتھر سے وہ مر گیا, لاٹھی سے مارا مر گیا. تو یہ اس کے متعلق ہے کہ یہ قتل عمد نہیں ہے بلکہ شبہ العمد ہے, مشابہ عمد ہے. تو مشابہ عمد کے اندر جو سسٹم ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو ہے قصاص کی ضرورت نہیں بلکہ دیت چل جائے گی. اس میں 100 اونٹ جو ہے وہ خون بہا ہے جس کو دے کر جو ہے وہ فرد اپنی جان چھوڑا سکتا ہے. جو اس میں زیادتی کا مطالبہ کرے وہ جاہلیت والا ہے. پھر فرمایا الا هل بلغت اللهم فاشهد, ہاں کیا میں نے پہنچا دیا, کیا میں نے پہنچا دیا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا. تو یوں جو ہے وہ جو سسٹمز ہیں, ایک تو جو ہے وہ مستقبل کے مسائل کے حوالے سے بھی کہ قتل بہرحال انسانی سوسائٹی میں ہو ہی جاتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ قتل عمد ہے, شبہ العمد ہے یا قتل خطا ہے, بہت ساری چیزیں ان سب کے احکامات ہمارے فقہ کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ جو سسٹم آپ بنا گئے ہیں, جن انسانوں کو آپ نے تیار کر لیا ہے, ان انسانوں کے بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ماحول پیدا کر دیا ہے. اما بعد لوگوں شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب تمہاری سرزمین میں اس کی پوجا ہو, تو اب شیطان کی پوجا تو نہیں ہوگی, لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس کے سوا دیگر ایسی باتوں میں اس کی اطاعت کی جائے جن کو تم اپنے اعمال میں حقیر سمجھتے ہو. اس لیے اپنے دین کے متعلق اس شیطان سے محتاط رہو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ بڑے بڑے اعمال کے اندر تو شیطان کے جو ہے وہ جھانسے میں نہ ہو, لیکن جو ہے وہ چھوٹے اعمال میں آپ سمجھو کہ چھوٹے معاملات ہیں, اس کے اندر نافرمانی چل جائے گی, تو تمہیں جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بھی جو ہے بڑا سنجیدہ رہنا ہے, کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کر دی. آپ ایک اور نقطے سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے, اس کے بعد پھر وہ جو عمل وفود ہے جس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے پے در پہ اسلام قبول کرنا شروع کیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ دوبارہ بتوں کو لے کر آئے میدان میں. کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ بت دوبارہ میدان میں آئے کہ ہم حبل ہمارا توڑ دیا تھا, منات ہماری توڑ دی تھی, اب ہمیں دوبارہ ایک بت بنائیں گے. جو گیم کھیلا گیا اسلام کے خلاف وہ کیا تھا, جھوٹے نبی آ گئے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی میسج آتا تھا اللہ سے, اوپر والے کے پاس سے, ہمارے پاس بھی میسج آتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں وہ پورے جو ہے وہ مرتدین کا جو ہے وہ قلعہ کما ہوا. لیکن جو ہے وہ اب بت پرستی کی مکہ میں اور عرب کے اندر گنجائش نہیں تھی, وہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پورے سسٹم کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں اور کیلنڈر کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ساری ایونٹس کی پلاننگ ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلنڈر کے حوالے سے گفتگو کی. لوگوں, سال کی کبیسہ گری کفر میں ایک زیادتی ہے. کبیسہ گری جو ہے اس کے لیے عربی کا لفظ ہے نسی. نسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور 4 محرم حرام مہینے ہیں, تو آپ نے کیا کیا کہ کسی مہینے کو پیچھے کر دیا اور کسی مہینے کو آگے کر دیا, اور اگلے مہینے پھر جب اپنا کام نکل آیا تو پھر دوبارہ واپس لے آئے. یہ روٹیشن جو ہے وہ کبیسہ گری جو ہے اسپیشلائز بھی یہودیوں کے ہاں بھی موجود ہے. یہودی اپنے مذہب کے اندر بھی جو ہے وہ لیپ
ٹائم کو ایڈ کرتے دیتے ہیں. انگریزی میں بھی 4 سال کے بعد جو 1 مہینہ فروری کا 1 دن کا بڑھ جاتا ہے. تو لیکن وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے نا. لیکن یہ جو چیز ہے کہ لوگوں سال کی کبیسہ گری کفر میں ایک زیادتی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اس کے باعث بہکائے جا رہے ہیں. وہ اسے 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور اسے 1 سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ اس تعداد کا تکملہ کر لیں جو خدا نے حرام کر رکھی ہے. اس طرح وہ خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لیتے ہیں اور خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ یہ فساد بڑے چل گئے. اب زمانہ پھر سے اپنے زمانے میں آ گیا. حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھر اسی شکل پر آ گیا ہے جیسے خدا کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے دن تھا. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس اللہ کی کتابوں میں اس کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے ہی 12 مہینے لکھی گئی ہے. ان میں سے 4 حرام ہیں, 3 پیدر پہ ہیں. کون کون سے ہیں؟ اور ایک انتہا پر ہے. 3 پیدر پہ کون کون سے؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اور جو ایک اور ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جو ہے وہ رجب ہے. رجب جو کہ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں. اصل میں اس وقت جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے تو رجب کی 2 تعریفیں تھیں جو کہ عرب میں چل رہی تھی رجب کے مہینے کی. ایک وہ رمضان کے معنی میں لیتے تھے کہ رمضان اور رجب ایک ہی چیز ہے, اور ایک جو ہے قریش کے طریقہ تھا, قبیلہ مدر کا طریقہ تھا جو کہتا تھا کہ جمادی ورجب بین جمادہ و شعبان, کہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان والا جو مہینہ ہے اس کو رجب کہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجب وہ والا ہوگا جو جمادہ اور شعبان کے درمیان والا ہوگا. تو یہ 4 مہینے ہیں جو کہ محرم مہینے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طبقات کی طرف توجہ دلائی جو کہ کمزور طبقات ہیں, جن میں سب سے زیادہ کمزور طبقہ جو ہے عورتیں ہیں. اما بعد لوگوں, تمہاری عورتوں کے لیے تمہارے اوپر ایک حق ہے اور تمہارے لیے ان کے اوپر یہ کہ تمہارے بستر کو تمہارے سوا کسی اور سے نہ دھلوائیں. یعنی کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ بے حیائی فوش کام نہ کریں اور زنا کاری نہ کریں, اور تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے کو داخل نہ ہونے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو, اور کوئی برے فحش کام کا ارتکاب نہ کریں. یہ عورتوں کے فرائض ہیں. اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان پر سختی کرو, ان کے ساتھ سونا بند کر دو یا ان کو غیر شدید ضرر پہنچاؤ, اور اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم پر ان کا اچھے دستور سے کھلانا اور پہنانا لازم ہے. تو نشوز جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس انتہا پر ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ بات کا آغاز ہی تھپڑ سے ہوتا ہے, گالی سے ہوتا ہے. جو تہذیب یافتہ اور جو ہے وہ اسلام کو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہمارے کنٹرول میں, اب اس کے ساتھ جو کچھ کریں. نہیں, بلکہ اگر عورتیں ایک خاص مرحلے پر جو ہے وہ نافرمانی کے آ جائیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے مارنا جائز بنتا ہے, اور وہ بھی ایسا کہ ان کو ضرب شدید نہ لگے. تو اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم پر اچھے دستور سے کھلانا اور پہنانا لازم ہے. عورتوں کے متعلق بھلائی کی تمہیں تاکید ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی کسی ہوتی ہیں اور اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی. تم ان کو ایک اللہ کی امانت کے طور پر لیتے ہو اور اللہ کے بول پر ان سے تمتع فائدہ اپنے لیے حلال کرتے ہو. اس لیے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان سے بھلائی کی تمہیں تاکید ہے. اور پھر فرمایا الا هل بلغت اللهم فاشهد, کیا میں نے پہنچا دیا, اے اللہ تو گواہ رہنا. تو یہ جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بتلائے. اس کے بعد جو ہے وہ اہل ایمان, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ آنے والے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ بہت سارے مسائل ہوں گے اہل ایمان کے درمیان. تو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ اہل ایمان اس سے بڑھ کر کے وہ ان کا چیزیں حرام ہیں دوسرے پر نہیں, وہ بھائی ہیں, اخوہ ہیں. لوگوں تمام مومن بھائی ہیں, تمام مومن بھائی ہیں. کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں ہے بجز اس کے کہ وہ اس کی طبعی خوشی کے ساتھ ہو. ایسا نہیں کہ جو ہے وہ زبردستی اس سے لے لیا اور جو ہے وہ کہہ دیا اب تو میرے بھائی ہیں, مگر رشتہ جو ہے وہ بھائی کا, اخوت کا ہے, اخوت کا رشتہ ہے, اخوت اسلامی کا, کہ ہم سارے بھائی ہیں. اور جو ہے وہ اگر کوئی ہمیں کچھ دے تو اپنی خوشی سے دے تو ہم وصول کریں گے, زبردستی بھتہ خوری نہیں چلے گی. اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ جو ہے وہ لوگوں لہٰذا میرے بات کافر نہ بن جانا, تم مومنوں بھائی ہو, میرے بات کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یہ وہ پرابلم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر لی تھی. صورتحال یہ بننے والی تھی
کہ مسلمان جو ہے وہ کفار کو چھوڑ دیں گے کہ یہ تو جہنمی ہے، لیکن اپنے تئیں دوسروں کو جو مسلمان ہیں ان کو کافر اور مرتد قرار دے کر ان کو قتل کریں گے. تو یہ فرقہ بندی اہل ایمان میں نظر آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہٰذا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. پھر فرمایا کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے، میں نے تمہیں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے جب تم اسے تھامے رہو گے تو میرے بعد تم گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور سنت نبی، سنت رسول اللہ. ہاں اللہ حل بلغت، ہاں کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا. تو اسٹینڈرڈ کیا بنے گا آپس کے اختلاف کے ریزولوشن کا؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کے بعد جو ہے وہ واضح طور پہ فرمایا کہ جو ہے وہ ریسزم بہت بڑا مسئلہ ہے. ریسزم کے مسئلے کا حل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے، ان ربکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک. تم سب آدم سے ہو، اور آدم کیا تھے؟ مٹی سے تھے. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں بجز تقوی کے. یہ بالکل کلیئرٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اور حج جو ہے بتاتے خود اس کا بہت بڑا مظہر ہے کہ پوری دنیا کی مختلف ریسز جو ہیں وہ آتی ہیں. انڈونیشیا سے بھی ہوتی ہے، ملیشیا سے بھی ہوتی ہے، تینس سے بھی ہوتی ہے، پاکستان سے بھی ہوتی ہے، اور مختلف کلر والے بھی ہوتے ہیں. کالا بھی ہوتا ہے، گورا بھی ہوتا ہے، براؤن بھی ہوتا ہے. لیکن جو ہے وہ بنیادی بات کیا ہے کہ سب برابر ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں. جو امریکہ میں جو ہے وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نسل پرستی بہت زیادہ ہے، اور وائٹس جو ہیں وہ بلیکس کا جو استحصال کرتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی بڑے فسادات ہوئے، تو وہاں پر ایک فرقہ ہے نیشن آف اسلام. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بلیکس کی ایک تحریک ہے. اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ملک شہباز، جو بعد میں جو پہلے میلکم ایکس تھے. میلکم ایکس کا تصور یہ تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ گورے اور کالے کہیں اکٹھے ہو سکیں. لیکن پھر انہیں دعوت اسلام پہنچی اور وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ حج پہ آئے. جب وہ حج پہ تشریف لائے تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے. انہوں نے دیکھا کہ کالا اور گورا بالکل برابر ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں جو حج کے متعلق اپنے کلمات لکھے، وہ آج بھی جو ہے یوٹیوب پہ سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں. یوٹیوب پہ ہیں موجود، اور مختلف سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں. اور ابھی جو جارج فلائیڈ کے جو فسادات ہوئے ہیں اس پہ جو ہے میلکم ایکس کے جو ہے وہ الفاظ جو انہوں نے حج کے موقع پر اپنے تاثرات دیے تھے کہ اسلام نے کس طرح کالے اور گورے کے مسئلے کو حل کیا ہے. وہ جو ہے وہ آپ بھی اگر یوٹیوب کی وہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کو دیکھیں جس کے اندر میلکم ایکس کے وہ الفاظ موجود ہیں، تو بہرحال جو ہے رونگٹے کھڑے کرنے والے الفاظ ہیں. تو یہ جو ہے وہ انسانوں کو بتا دیا گیا کہ معیار عزت کیا ہے. اگر کوئی بندہ زیادہ عزت کے مستحق ہے تو وہ اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ سے کتنا قریب ہے. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے ایشوز پہ بات کی. میراث ایک بڑا ایشو ہے. لوگوں اللہ نے ہر وارث کے لیے ورثے میں سے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. اب وارث کے لیے کسی مزید وصیت کی گنجائش نہیں، اور کسی کے حق میں بھی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں. یہ وصیت کے والے سے بات کی. اور پھر جو ہے ایک بڑے ایشو کی مطلب بات کی. وہ ایشو کیا ہے؟ وہ ایشو یہ ہے کہ والولد للفراش وللآہر الحجر، کہ بچہ بستر کے مالک کا ہوگا اور زانی کو پتھر ملیں گے. جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے یا اپنے مولا کے سوا کسی اور کو مولا بنائے تو اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے. اس سے تلافی کے لیے کوئی خرچ اور کوئی بدلہ قبول نہیں ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ورثہ ایک ایشو ہے، اور پھر جو ہے وہ اب بالکل واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو ہے وہ یہ وہم نہیں چلے گا کہ میرا بیٹا ہے یا یہ کس کا، میرے پر تو یہ بچہ شکل ہی نہیں گئی ہے، یہ تو کسی اور کا بچہ لگتا ہے. تو نہیں، بچہ کس کا ہوگا؟ بستر کے مالک کا ہوگا، اور زانی کا کوئی رول نہیں ہے، زانی کو پتھر ملیں گے. اس طرح جو ہے وہ یہ جو ہے اسلام کا سسٹم ہے، اور میراث کا وہ مستحق کہلائے گا. اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں، بچہ بستر کے مالک کا ہوگا اور زانی کو پتھر ملیں گے. پرانی جو ہے وہ جو سمجھے کہ لاز کیا رہی ہیں، میٹر سیمپر سیٹرا، دا مدر از آلویز سرٹن از اے رومن لا آف پرنسپل. ماں تو یقینی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ تو پکی ہے جس کے بطن سے جو ہے بچہ برآمد ہوتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا تھی وہ رومن امپائر کی دنیا تھی. تو رومن لا پرنسپل اٹ کنٹینیوز ود
the father is always uncertain. اور باپ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غیر یقینی ہوتا ہے. ابھی جو ہے وہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اولاد دی, باپ یقینی ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں. This was regulated by the law. The father is he to whom marriage points. لیکن پھر بات یہ certain uncertain تو ہے, لیکن فادر کون کہلائے گا, جہاں جس طرف جو ہے میرج اشارہ کر رہا ہوگا کہ شادی جس سے ہوئی ہوگی. لیکن 78 میں جو ہے 1978 میں پھر یہ ہوا کہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ہوئی, کہ کسی اور کے بطن سے جو ہے وہ بچہ برآمد ہوا, اور جو ہے وہ مدر از آلویز سرٹین جو ہے وہ اس کا فلسفہ بھی چیلنج ہو گیا. 1920 میں آ کر جو ہے وہ پیٹرنٹی ٹیسٹنگ کا آغاز ہو گیا, اور اب ڈی این اے ٹیسٹنگ سے بتایا جا سکتا ہے کہ مرد بچے کا حقیقی باپ کون ہے, بایولوجیکل فادر کون ہے. اور یہ ایشو جو ہے مغرب کا زیادہ ہے, کیونکہ پیٹرنٹی فراڈ ریٹس جو ہیں وہ پرابلمٹک ہیں, کہ بچہ جو ہے وہ کس کا ہے, ماں جو ہے وہ لگا دیتی ہے کہ یہ تو اس کا بیٹا ہے. تو اس تناظر میں پیٹرنٹی فراڈ, also known as child identity fraud, misattributed paternity or paternal discrepancy, is a type of fraud that occurs when in a non-paternity event a mother, اب non paternity باپ وہ نہیں ہے لیکن مدر کیا کر رہی ہے, a mother names a man to be the biological father of a child when she knows or suspect that he is not the biological father. اس کو پتا ہے کہ یہ biological father نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے اس بچے کا, لیکن لگا دیتی کہ اس کا باپ ہے, یا بعض اوقات سے شک ہوتا ہے کہ شاید یہ میرا, کیونکہ وہ دیگر مردوں سے ہی ملوث ہوتی ہے. تو the latest study ranging in date from 1991 to 1999 quote the following incidents. کینیڈا میں 4% ماؤں نے, اور 2.8 فرانس کے اندر, 1.4 اور یا 1.6 کے درمیان یو کے کے اندر, 11.8% میکسیکو کے اندر, سوئٹزرلینڈ کے اندر 0.8%. اس نوعیت کی جو ہے وہ فیگرز ہیں جو کہ پیٹرنٹی کے حوالے سے کہ الزام لگا دیے کہ کسی اور پر کہ یہ تیرا باپ ہے بچے کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث میں کیا ہے, آدمی کا اپنے لڑکے میں شک کرنے کا بیان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کس طرح ٹیکل کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کا فرد تھا, ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اللہ کے رسول میری بیوی نے ایک کالا کلوٹا بچہ جنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے کہا سرخ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ان میں خاکی رنگ کے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں خاکی رنگ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کسی رگ سے نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بھی تیرے لڑکے میں کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کی قدیم نسل میں کوئی دوسرے رنگ کا ہوگا, پھر یہی رنگ کئی پشت کے بعد ان کی نئی نسل میں ظاہر ہوا. اب موجودہ اونٹ جو پرانی نسل کے ہیں وہ خالص سرخ تھے. بس اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کی اولاد میں بھی ماں باپ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ ظاہر ہو. اس کی وجہ یہ ہو کہ ماں باپ کے دادا پردادا میں کوئی کالا ہو اور وہ رنگ اب ظاہر ہوا ہو. حاصل یہ ہے کہ بچے کے گورے یا کالے رنگ یا نقشے کے اختلاف کی وجہ سے شبہ نہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا. اور پھر بچے کا حقدار بستر والا ہے اور پتھر کا مستحق کون ہے؟ زانی. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فراش کے لیے بچے کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے یہاں صاحب فراش بیمار ہوتا ہے, لیکن صاحب فراش کا مطلب وہ بستر, فراش سے مراد صاحب فراش یعنی شوہر یا مولا ہے, آقا, کیونکہ یہ دونوں عورتوں کو بستر پر لٹاتے ہیں اور اس کے ساتھ سوتے ہیں. اور زانی کے لیے کچھ نہیں ہے, زانی کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے, بچے میں اس کا کوئی حق نہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب بچے کو جنم دے گی تو وہ جس کی بیوی یا لونڈی ہوگی اسی کی طرف بچے کے نسب کا الحاق ہوگا اور اسی کا بچہ شمار کیا جائے گا. میراث اور ولادت کے دیگر احکام ان کے درمیان جاری ہوں گے. اور کوئی دوسرا اس عورت کے ساتھ ارتکاب زنا کا دعویٰ کرے اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ بچہ اس کے زنا سے پیدا ہوا ہے, اور اس بچے کی مشابہت بھی اسی کے ساتھ ہو اور صاحب فراش کے مشابہ نہ ہو, اس ساری صورتحال کے باوجود بچے کا الحاق صاحب فراش کے ساتھ کیا جائے گا. اس میں زانی کا کوئی حق نہیں ہوگا, اور یہ اس صورت میں جب صاحب فراش اس کی نفی نہ کرے. صاحب فراش اگر کہہ دے نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے, اور اگر اس نے اس کی نفی کر دی تو پھر بچے کا الحاق ماں کے ساتھ ہوگا اور وہ بچہ ماں کے ساتھ منسوب ہوگا, لیکن زانی کے ساتھ منسوب نہیں ہوگا. تو یہاں پر خطبہ حجۃ الوداع ختم ہوتا ہے. اب ہم آخری حصے میں آ گئے, شہادت اور تکمیل مشن. اور تم سے میرے متعلق پوچھے جانے والا ہے کہ تم لوگ کیا کہو گے, تو تم لوگ کیا کہو گے, کہاں پوچھا جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی, پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا اے اللہ گواہ رہے, اے اللہ گواہ رہے, اے اللہ گواہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز 23 سال پہلے جو کیا تھا, اب
لاکھوں لوگ جو ہے یہ بات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی, پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. انہی ایام میں وہی نازل ہوئی جو کہ یوم النحر میں نازل ہوئی, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. یہ ایسی آیت ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے دور میں تھا, اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بولا کہ یہ آیت اگر ہمارے پاس نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو یوم عید بناتے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا ہماری بھی یہ یوم عید پہ ہی نازل ہوئی, اور یوم عید یعنی کہ یوم النحر جس یعنی کہ 10 ذوالحج کو جو ہے وہ عمر فاروق کے بقول یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو گویا یہ دین مکمل ہو گیا. اب اس دین کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے امت مسلمہ کو. اب ہم خلاصے پہ آ جاتے ہیں, یہ آخری سلائیڈ ہے. خطبہ حجۃ الوداع ہمیں بتلاتا ہے کہ دین کی ترجیحات کیا ہیں. دین کی ترجیحات کیا ہیں؟ حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں جن باتوں کا ذکر ہے اس سے بجا طور پہ تاثر ملتا ہے کہ وحدت بنی آدم, تم سب آدم کی اولاد ہو, انسانی شرف و عزت اور سماجی عدل کا قیام مقاصد شریعت میں سر فہرست ہے. جن 4 باتوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں خصوصی توجہ دلائی گئی وہ ہے کہ انسانی مساوات, غلامی کا مسئلہ, صنف نازک کے ساتھ سلوک اور سود کا خاتمہ. غلامی کے مسئلے والی حدیث میں نے آپ کو نہیں سنائی ہے, لیکن وہ حدیث بھی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. چاروں میں قدر مشترک یہ ہے, یعنی کہ انسانی مساوات, غلامی کا مسئلہ, صنف نازک کے ساتھ سلوک یعنی عورتوں کے ساتھ سلوک, سود کا خاتمہ, کہ یہ طویل المیعاد کام ہے جن کا تعلق طرز فکر سے بھی ہے اور طرز عمل سے بھی ہے اور ہمارے اجتماعی اداروں سے بھی ہے. انہیں صرف قانون سازی سے نہیں انجام دیا سکتا. آپ قانون بنا لیں لیکن اندر سے مسائل رہیں گے. آغاز نبوت میں جو صورتحال تھی وہ بہت ہی ناپسندیدہ اور بری تھی. 23 سال کی کوششوں سے بڑا فرق آ گیا, مگر اس کے بعد امت کو بہتری کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. بہتری کی کوشش برابر جاری رکھنے کی تاکید کی ضرورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری تقریر کے اندر خطبہ حجۃ الوداع میں اس کی تاکہ صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کا سلسلہ جاری رہے, اور یہ سلسلہ بہرحال جاری رہنا چاہیے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دین کی ترجیحات جو ہے وہ آپ اس خطبے کے اندر نظر آتی ہیں کہ اسلام جو ہے کیا چاہتا ہے. اسلام جو ہے انسان کو سکھ دینا چاہتا ہے, کمزور طبقات کو جو ہے وہ عزت دینا چاہتا ہے, ان کے حقوق پورے کروانا چاہتا ہے, اس انسانی معاشرے کے اندر امن چاہتا ہے اور عزت اور آبرو اور جان و مال کی حفاظت چاہتا ہے. یہ ایشوز ہیں جو کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے, اور جو ہے انہوں نے جو ہمیں ہدایت کی ہیں ان پر سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ڈاکٹر شعیب بدر جو ہمارے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر اپنی گفتگو رکھ رہے تھے. اب میں فلور اوپن کرتا ہوں سوال و جواب کے لیے. اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو وہ ریز ہینڈ کا جو زوم کے اندر آپشن ہے اس پہ کلک کر کے پھر میں ان کو انمیوٹ کروں گا تو اپنا سوال سامنے رکھ سکیں گے. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ثاقب عباسی بھائی کی طرف. انہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے تو میں ان کو انمیوٹ کرتا ہوں. جی ثاقب بھائی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیر, آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ثاقب بھائی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ربا کے بارے میں نا ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ ربا کچھ اور تھا اور یہ فی زمانہ جو ربا ہے نا یہ کوئی اور چیز ہے. اس میں کبھی سروس چارجز کے نام پہ کبھی کسی اور نام سے نا اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. تو اس میں ہمارا رویہ جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے, یعنی اس کو کیسے ہم اس کا ریبٹل کیسے کریں؟ اچھا یہ ثاقب بھائی اس موقع پر میں صرف ایک چیز کی نشاندہی کر دیتا ہوں. اگر آپ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہو لیکن میں پھر توجہ دلاتا ہوں. مولانا مودودی کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سود. تو سود کے اندر جو ہے نا وہ ان تمام جو آپ نے ایشو اٹھائے نا اس مسئلے پر بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ گفتگو ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو سود اور اس کا سود کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کتاب کے ساتھ ایک ضمیمہ ہے, ایڈنڈم ہے, اس ضمیمے کو ضرور پڑھیے نا, کیونکہ ضمیمے کے اندر بہت کام کی چیزیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس مختصر سی نشست پہ تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے واضح طور پہ فرمایا کہ آج کے دور میں جو سود ہے وہ سود بھی اتنا ہی حرام ہے جو پرانے زمانے کا جو کہ کسی سود خور کا سود خوری تھی. اب ایک اسپیشلائز ہو گیا ربا, لیکن جو ہے وہ اسلام نے جن اصولوں کی بنیاد پر سود کو حرام کیا وہ اصول آج کے سود پر بھی اتنے ہی لاگو آتے ہیں. تو آپ برائے مہربانی اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. اور یہ آن لائن موجود ہے, پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں quranurdu.com سے. جی جزاک اللہ خیر, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. جی
جی اس کے علاوہ اگر کسی ساتھی کا، تو ہمارے سامنے ڈاکٹر فاخر نے ہاتھ کھڑا کیا، میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں. جی فاخر بھائی. ہاں جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب شروع میں آپ نے جو ہے وہ امام نووی کا جو حوالہ دیا تھا کہ 4 خطبات مطلب یہ حج کے موقع پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. جی تو اور یہ آج جو مطلب یہ ابھی جو خطبہ ڈسکس ہوا ہے یہ بیسیکلی 9 ذی الحجہ کا ہی خطبہ ہے جو زیادہ تر مطلب یہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. باقی جو 3 خطبات ہیں تو کیا ان کی جو ہے تفصیلات کہیں مطلب یہ جو ہے ریاض الصالحین میں یا کہیں اور ہے، یا وہ بیسیکلی 3 خطبات جو تھے وہ صرف مناسک حج سے ریلیٹڈ تھے، جس کے اندر وہ جو ہے مسائل لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا رہے تھے حج کے. تو کیا یہ اس کی تفصیلات کہیں مل سکتی ہیں؟ باقی 3 خطبات کون سے ہیں جو دیے گئے؟ ہاں، مقصد ہے کہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں صحیح بخاری کی، جیسے خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ ویسے موجود نہیں ہے کہ آپ کسی کتاب میں جائیں گے، یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی کمپائلیشن ہے. اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کتاب رکھتا ہوں، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے خطبہ حجۃ الوداع، اسلامی تعلیمات کا عالمی منشور، یہ بھی آن لائن موجود ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ مختلف اوقات کی مختلف جو ہے وہ گفتگویں موجود ہیں. تو تقریر تو بذات خود جو ہے وہ یہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی سے، یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی کمپائلیشن ہے، لیکن مختلف کتابوں کے اندر مختلف طریقے سے تمام احادیث جو اس موقع پر کی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مناسک کی، مثلا فتنہ دجال کے حوالے سے بھی حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ فتنہ دجال کیا ہوگا، اس سے بچ کر رہنا. تو فتنہ دجال کا مناسک کے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف احادیث مل جائیں گی. میں نے غلامی والے مسئلے پہ کوئی حدیث بیان نہیں کی، وہ بھی موجود ہے. تو بس یہی بات ہے کہ کمپائلیشن کا مسئلہ ہے کہ کس موقع پر کون سی والی حدیث کہی گئی ہے، یہ ذرا اچھی طرح ریکارڈڈ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. کے علاوہ اور اگر کوئی سوال ہو کسی ساتھی کا. اچھا، زاہد الراجی صاحب کا کہنا ہے 2 تقریریں ہیں بس نا، کسی اور کا کہنا ہے 4 تقریریں ہیں، امام نووی کا کہنا ہے 4 تقریریں، ساری گفتگویں آپ کو ملیں گی نا. ابراہیم بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تو میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تو نہیں ہے، بس ایک جسٹ کمنٹ ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا بات سننے کا. ہم لوگ پہلے کافی اٹینڈ کرتے تھے سیشنز، تو مگر کافی عرصے سے میں جب یہاں پر اسلام آباد میں شفٹ ہوا ہوں تو موقع نہیں ملا، اور ایک تو وہ باتیں بھی تازہ ہوئیں، اور پھر انشاءاللہ آئندہ کے لیے مزید ان کنٹیکٹ رہوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر بھائی. میرا خیال ہے موضوع پھر ختم کریں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اور کوئی سوال نہیں ہے، تو دعا کے ساتھ پھر ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کا اختتام کر دیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھے قبول فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. یا اللہ عمل صالح عنایت فرما. یا اللہ اخلاق حسنہ عنایت فرما. یا اللہ حکمت بالغہ عنایت فرما. یا اللہ بہترین حافظہ عنایت فرما. یا اللہ بہترین صحت عنایت فرما. یا اللہ تیری راہ میں ہر وقت سوچنے والا دماغ اور تیری راہ میں نہ تھکنے والا بدن عنایت فرما. یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے. یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے. یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے. یا اللہ کل قربانی جو کریں گے، کل پرسوں ترسوں جب بھی کریں گے، یا اللہ اس قربانی کو قبول فرما، اور یا اللہ اسی اسلوب پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے جو مالی مسائل کا، ہمارے ساتھی جو مالی مسائل کا شکار ہیں، انہیں مالی مسائل سے نجات عطا فرما.
اور یا رب العالمین تنگدستی سے نجات عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال عنایت فرما, کثیر وافر طیب رزق عنایت فرما. یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عنایت فرما. یا اللہ ہمارے مرحوم اللہ جو آپ کے پاس چلے گئے ہیں, ہمارے جو عزیز و اقارب, ہمیں ان میں سے بعض کے نام یاد ہیں, بعض کے نام ہم بھول بھی گئے. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں دین و دنیا, یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا. اور یا رب العالمین ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا, اور ہمارے والدین پر اپنا خصوصی کرم فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.